ہاں جی، آج آپ کے ساتھ میں ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت سی ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں جو میں نے ہنسی ٹی وی سے حاصل کی ہے۔ حالیہ ایک تصویر وائرل ہوئی تھی کہ جو خانہ کعبہ کے متعلق تھی کہ کیسے خانہ کعبہ کی جو لینتھ ہیں وہ 1200 کلومیٹر ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ بالکل وسط میں بنا ہوا ہے، درمیان میں بنا ہوا ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چل گیا، اور اسی بات کو تو ہم مسلمان کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ تو سائنس دانوں نے وہ ناسا سے وہ تصویر کو شیئر کیا جو آگ کی طرح وائرل ہو چکی ہے ماشاءاللہ، وہ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں ویڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سب سے پہلے درود پاک دو جہانوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و علی بیتنا و صحابنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حدیبیہ اسلامک ٹی وی میں۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ہم کرتے ہیں جی ویڈیو کو شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ انسانوں کے تیار کردہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نے حال ہی میں اسپیس سے کچھ ایسی تصویریں کیپچر کی ہیں جن کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ مڈل ایسٹ خصوصاً سعودی عربیہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا اس سے کتنا فاصلہ ہے۔ ان تصویروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1400 سال پہلے بیان کردہ ایک ایسی حدیث مبارکہ کی تصدیق کر دی ہے جس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ بنا کسی سیٹلائٹ اور جیوگرافیکل نالج کے بغیر اتنا بڑا دعویٰ اتنے یقین کے ساتھ کرنا بھلا کیسے ممکن ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم 480۔ یہ ایک مستند اور طویل حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے ہولناک منظر کو بیان کرتے ہوئے آخر میں اپنی امت کو اس عذاب سے نجات دلوانے کے لیے خوشخبری سناتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا اور گوشت کی دستی اٹھا کر آپ کو پیش کی گئی کیونکہ یہ آپ کو بہت پسند تھی۔ آپ نے اپنے دانت مبارک سے ایک بار سے اس میں سے کھایا اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام اگلی اور پچھلی امتوں کو ایک بالکل فلیٹ یا چٹیل میدان کے اندر جمع کرے گا۔ بلانے والا سب کو اپنی آواز سنائے گا، یعنی ایک بلند آواز سب لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی، اور اللہ کی نظر سب کے آر پار یعنی آخر تک موجود ہر ایک شخص کو دیکھ رہی ہوگی۔ سورج انتہائی قریب ہو جائے گا جسے دیکھ کر لوگوں کے اندر اس قدر غم اور بے چینی ہوگی کہ یہ ان کے لیے ناقابل برداشت گرمی ہوگی، لہٰذا لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم کس حالت میں ہو؟ کیا دیکھتے نہیں کہ تم پر کیسی مصیبت آن پڑی ہے؟ کیا تم لوگ کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جو کہ آج کے روز اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس مصیبت کو دور کر دے؟ لہٰذا یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے کہیں گے کہ چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، اور آدم علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہو کر کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام، آپ ہم سب انسانوں کے والد ہیں، اللہ کے پہلے پیغمبر اور ان کے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور آپ میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ انہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں کہ آپ نہیں دیکھتے کہ ہم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ میرا رب آج اتنے غصے کے اندر ہے جتنے غصے کے اندر اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور نہ کبھی اس کے بعد اتنا غصہ آئے گا، کیونکہ آج کے دن اس نے اپنا نام رحمان نہیں بلکہ قہار رکھا ہوا ہے، یعنی غضب اور جلال والا۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ اللہ نے مجھے خاص قسم کے درخت کے قریب جانے سے روکا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی تھی؟ تو مجھے تو خود اپنی جان کی فکر ہے کہ کہیں مجھے آج کے دن اس غلطی پر پکڑ نہ لیا جائے۔ تم ایسا کرو، کسی اور کے پاس جاؤ، بلکہ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لہٰذا اب یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ اے نوح علیہ السلام، آپ زمین کی طرف انسانوں کے لیے بھیجے گئے سب سے پہلے رسول ہیں، اور اللہ نے آپ کو شکر گزار بندے کا نام دیا ہے، یعنی اللہ آپ سے راضی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ نوح علیہ السلام بھی بالکل یہی جواب دیں گے کہ آج کے دن میرا رب اتنے غصے کے اندر ہے کہ نہ تو اس سے پہلے اتنے غصے کے اندر تھا اور نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ آپ ایک دعا ایسی کر سکتے ہیں جو کہ میں ہر صورت آپ کی قبول کروں گا، اور وہ ایک دعا میں اپنی امت کے لیے یعنی اپنی قوم پر عذاب کے لیے مانگ چکا ہوں۔ اگر نہ مانگی ہوتی تو اللہ اپنے وعدے کے مطابق آج کے دن اس دعا کو کبھی رد نہ کرتا، لیکن آج کے دن تو میری خود کی جان پر بنی ہے، مجھے سب سے پہلے اپنی جان کی فکر ہے۔ تم لوگ ایسا کرو کہ ابراہیم کے پاس جاؤ۔
لہٰذا اب کی بار لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے نبی اور اہل زمین میں سے اس کے خلیل یعنی اللہ کے دوست ہیں، آپ رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ میرا رب اس قدر جلال کے اندر ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے کے اندر نہیں آیا اور نہ کبھی آئے گا، اور اپنے ان 3 جھوٹوں کو یاد کریں گے جو کہ انہوں نے توریہ طور پر یعنی ایبسٹریکٹ معنوں کے اندر اپنے مال، جان اور عزت کو بچانے کے لیے دنیا کے اندر بولے تھے، اور کہیں گے کہ مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے، مجھے سب سے پہلے اپنی جان بچانی ہے، ایسا کرو موسیٰ کے پاس جاؤ۔ لہٰذا اب کی بار لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ وہ اکیلے ہیں جن سے زمین پر اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا، اللہ کے حضور سفارش کیجئے کہ وہ ہم سے اس مصیبت کو دور کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بالکل یہی کچھ کہیں گے کہ میرا رب اس سے پہلے نہ کبھی اتنے غصے کے اندر پہلے آیا تھا اور نہ کبھی اس کے بعد آئے گا، اور میں تو ویسے بھی انجانے کے اندر ایک مصری شخص کو قتل کر چکا ہوں، حالانکہ اس کے قتل کا حکم مجھے اللہ نے نہیں دیا تھا۔ میں تو خود سوچ رہا ہوں کہ میری جان کا کیا بنے گا، میری جان کیسے بچے گی؟ تم لوگ ایسا کرو کہ عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ لہٰذا اب یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ اے اللہ کے رسول، آپ پاک روح ہیں، اللہ کے نیک بندے اور اس کے رسول ہیں، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں کہ ہم سے اس مصیبت کو دور کرے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کو وہی جواب دیں گے جو کہ اس سے پہلے کے پیغمبروں نے دیا کہ میرا رب آج کے دن بہت غصے میں ہے، لیکن فرق یہ ہوگا کہ وہ اپنی کسی دنیاوی غلطی کا ذکر نہیں کریں گے، بلکہ اتنا کہیں گے کہ مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے، مجھے پہلے اپنی جان بچانی ہے۔ تم لوگ ایسا کرو کہ محمد کے پاس جاؤ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب کے بعد لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ اگر ہوتے تو بھی معاف کر دیے، آپ اپنے رب کے حضور سفارش فرمائیں کہ ہم سے اس مصیبت کو دور کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کتنی مصیبت اور مشکل کے اندر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں چل پڑوں گا اور اللہ کے عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے حضور لمبے سجدے کے اندر گر جاؤں گا، اللہ کی ثنا اور اس کی بڑائی بیان کرتا رہوں گا، جس کے بعد اللہ پاک مجھ سے فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، آپ مانگو آپ کو کیا چاہیے، جو چاہو گے ملے گا، سفارش کیجیے آپ کی ہر سفارش قبول ہوگی۔ تو میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا کہ اے میرے رب، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا بلکہ میری امت، اے اللہ میری امت کا سوال ہے۔ سبحان تو اللہ۔ کہا جائے گا کہ اے محمد، آپ کی امت کے جن لوگوں کا حساب و کتاب نہیں، یعنی آپ کی امت کے ایسے خوش نصیب 70,000 لوگ جنہیں بنا حساب کتاب کے جنت کے دروازے باب امن سے خاص طور پر گزارا جائے گا، ان کو آپ اپنے ہاتھوں سے جنت کے اندر لے کر جائیں، جبکہ باقی امت سوائے جس نے شرک نہیں کیا ہوگا جنت کے باقی دروازوں سے داخل ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ کو ذرا غور سے سمجھیں کہ جب اللہ کے جلال اور غصے سے رسول جو کہ انسانوں کے اندر نبیوں اور باقی انسانوں سے برتر ہیں، تو اس صورتحال کے اندر اولیاء اللہ کی کیا حالت ہوگی جن کی قبروں پر جا کر لوگ ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کو اپنا مشکل کشا مان کر ان کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کر کے ان کی قبروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اس دن کچھ کر سکتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پر بیان نہ فرماتا؟ یہ حدیث مبارکہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اب اس طویل حدیث کے آخر پر ذرا غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، کہ جنت کے 2 دروازوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا مکہ شہر اور شہر ہجر یا مکہ اور شہر بصرہ کے درمیان فاصلہ ہے، جو کہ ملک شام کے اندر موجود ہے۔ ان الفاظ کو سمجھ کر ایک بات تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ 2 چیزوں کا موازنہ کیا جا رہا ہے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے کہ مکہ شہر سے ان دونوں کا فاصلہ بالکل ایک جیسا ہے، یہ دونوں شہر مکہ سے بالکل ایک جتنے فاصلے پر موجود ہیں۔ حالانکہ اس دور کے اندر فاصلوں کو ناپنے کے لیے نہ کوئی پیمانے موجود تھے اور نہ ہی کوئی ٹیکنالوجی، اور لوگ اپنے گھوڑوں گدھوں پر سفر کر کے یا اونٹوں پر بیٹھ کر دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے اپنی منزل کی طرف پہنچتے۔ کوئی بھی ایگزیکٹ یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ یہاں سے کسی چیز کا فاصلہ کتنے کلومیٹر پر ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا تھا آپ کی سواری پر اور راستے پر کہ یہ راستہ بالکل سیدھا ہے یا اس کے اندر کوئی پہاڑی سلسلہ، کوئی جنگل یا کوئی رکاوٹ تو نہیں۔ اور اس ٹائم کے اندر کیونکہ سفر کو دنوں کے اندر ناپتے تھے، لہٰذا اگر اس سفر کے اندر کوئی رکاوٹیں ہیں تو چھوٹا ہونے کے باوجود بھی اس سفر کے اندر دن زیادہ لگتے ہیں، جبکہ اس سفر میں کم دن لگتے جو کہ لمبا تو ہے لیکن اس کے اندر کوئی رکاوٹیں نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1400 سال پہلے یہ فرمانا کہ مکہ سے ہجر اور بصرہ شہر کا فاصلہ بالکل ایک جتنا ہے، بالکل ناقابل یقین سی بات ہے، کیونکہ آج کے دور کی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ مکہ سے ان دونوں شہروں کا فاصلہ بالکل ایگزیکٹ ایک جتنا ہے، جو کہ ہے 1200 کلومیٹر۔ اگر ان کے درمیان بالکل ایک سیدھی لائن کو کھینچا جائے، روڈز اور دشوار گزار راستے، پہاڑ اور سمندر وغیرہ اس راستے کو کم زیادہ تو کر سکتے ہیں، لیکن ٹوٹل ملا کر یہ ایوریج فاصلہ بالکل اتنا ہی ہوگا اگر اسے ایک بالکل سیدھی لائن کے اندر دیکھیں۔
اور اسے آج سیٹلائٹ سے بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان کیا اللہ۔ یہ کسی انسان کے اپنے الفاظ ہو سکتے ہیں؟ یا یہ علم ہے اس دنیا و کائنات کو چلانے والے کا، جسے اس نے اپنے رسول کو غیبی طور پر عطا کیا، جو کہ بالکل حق اور سچ ہے؟ کیا اب بھی غیر مسلم اسے صرف ایک اتفاق کہہ کر اس کے وجود سے انکار کریں گے، یا اللہ کی اس کھلی نشانیوں پر غور و فکر کر کے اس کو سمجھیں گے تاکہ ہدایت تک پہنچ سکیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو جائیں جی بھائی کے چینل پہ جائیں، بھائی کا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اتنی خوبصورت بھائی نے ویڈیو بنائی ہے نا، آپ سب کو سمجھانے کے لیے یار بھائی کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کے چینل پہ جائیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اچھا، سب سے پہلے جو میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بعد بات کرنے والا ہوں نا، وہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں۔ اچھا، یہ تو آج کی ایک سائنس نے معجزہ اللہ کے نبی کا جو ہے نا، وہ جو پیش کیا دنیا کے سامنے، ہمارے پاس وہ حدیث کا ذخیرہ تھا، انا فدا انا امی و ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری اولاد، میرا خاندان آپ پہ قربان، آپ کی عظمت میں قربان۔ صحابہ کی شان کتنی بلند ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی جو حدیثیں لکھی، ہم تک پہنچائی، آل بیت نے ہم تک جو حدیثیں بچائی، وہ آج اب دنیا کے سامنے آتی ہیں جدید طریقے سے، تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ جب کفار مکہ نے کہا کہ ابو بکر اچھا مجھے بتا کہ ایک رات میں ایک بندے نے یعنی کہ مسجد اقصیٰ تک سفر کیا ہو، ٹھیک ہے، وہ بتا رہا ہے کہ پھر اس نے عرش تک گیا ہو، یعنی کہ مطلب جہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بلایا ہے، اللہ کے نبی کو سدرۃ المنتہا تک، اس کے بعد اللہ نے جہاں تک چاہا اللہ کے نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلایا، یعنی کہ معراج کا واقعہ۔ کیا تو یقین کرتا ہے؟ ابو بکر نے مطلب انہوں نے اس طریقے سے بیان کیا، ابو بکر نے کہا نہیں، لیکن جب انہوں نے کہا نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، تو ابو بکر نے آنکھیں بند کر کے اور دل کو کھول کر کہا کہ ہاں میں یقین کرتا ہوں کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اگر محمد نے کہا ہے تو محمد کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور ابو بکر ایمان لے کے آئے۔ سبحان اللہ، میں صحابہ کی عظمت پہ قربان جاؤں۔ معجزہ اسی کا نام ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے اور دل کی جو روشنی ہے نا اس کو کھول کے میریکل پہ یعنی کہ معجزات پہ یقین کر لیں۔ یہی تو وہ چیز ہے نا کہ انسان سے لگ تھلگ ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ جیسا چاہتا ہے کن کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ تو یار اور دوسرا اس میں سبق کیا تھا، بھائی نے جب وہ قیامت کا ذکر کیا نا تو یار میرا اندر جو ہے نا وہ پھٹ گیا کہ یہاں پہ بھائی کی ویڈیو کے دوسرے ٹاپک کے مطابق یہاں پہ دیکھیں لوگوں نے اپنے پیر بنائے ہوئے ہیں، گدی نشیں وہ بیٹھے ہوئے، نہ ان کو غسل کا پتہ ہے نہ ان کو پاکی پلیتی کا پتہ ہے، اتنے اتنے بڑے ناخن ہیں، اتنے اتنے بڑے بال ہیں، جوئیں ڈلی ہوئی ہیں، ایسے لیٹے ہوئے ہیں جیسے کوئی مردہ لیٹا ہوتا ہے، بس لوگ جاتے ہیں ان کو چاٹتے ہیں، چومتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اگر اس امت میں سجدہ کسی کا حق ہوتا تو وہ ایک عورت اپنے مرد کو کرتی، نہ کہ مرد کسی مرد کو کرتا یا مرد کسی عورت کو کرتا۔ یار اتنا زیادہ شرک، دیکھو کہ انبیاء حدیث کے مطابق اپنے گناہ یاد کر کر کے اس دن سے ڈر رہے ہیں جس دن اللہ کا جلال سب سے زیادہ ہیوی ہوگا ہر ایک چیز کے اوپر۔ اس دن انبیاء ڈر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، انا نفسی نفسی نفسی، میری جان میری جان۔ دیکھیں اس دن یوسف علیہ السلام کہیں گے اللہ میری جان، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ میری جان، یعقوب، ابراہیم، آدم علیہ السلام، تمام انبیاء کہیں گے یا اللہ میری جان۔ اور دیکھیں دوسری سائڈ پہ ہمارے نبی جناب تمام انبیاء کی شان ایک برابر ہے، لیکن اللہ کے نبی کو جو اللہ نے رتبہ دیا وہ تمام انبیاء سے بڑھ کے ہے۔ اس کا جو ثبوت ہے وہ جبرائیل علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں اللہ کے نبی کو امامت کے لیے آگے کر کے بیان کر دیا۔ سبحان اللہ، جنہوں نے اپنے 63 سالہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، وہ جنہوں نے اپنے اوپر اتنی زیادہ مشکلات آنے کے باوجود وہ دعا نہ مانگی ہو تاکہ میں اس دعا کو سیف رکھوں، اس دن مانگوں جس دن میری امت کو اس دعا کی ضرورت ہوگی۔ دیکھیں
کہ ہمارے نبی ہمارے لیے وسیلہ نہیں بنے ہیں, وہ تمام امتوں کے لیے آج وسیلہ بن گئے, تمام انبیاء کے لیے وسیلہ بن گئے. اور کیسی ذات ہے میرے نبی کی کہ جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے, وہ جلالیت, وہ روب اللہ کا, جو اللہ کو اتنا غصہ آیا ہوگا کہ جو لوگوں نے اتنے گناہ کیے ہیں, وہ اپنے نبی کی ایک دعا پہ ایسی محبت میں تبدیل ہوگا کہ اللہ کے نبی کی وہ امت جس نے شرک نہ کیا ہوگا زندگی میں, اور اس کے دل کے اندر ایک رائی یعنی کہ ایک رائی کے دانے کے ذرے کے برابر ایمان ہوگا, وہ سب جنت میں چلے جائیں گے. سبحان اللہ. اور ہم امت اپنی طرف تھوڑا سا دیکھیں کہ کیسے گناہوں میں لبریز ہیں. سود ہم لوگوں میں عام ہو چکا ہے. ڈاکٹر سرار صاحب کہتے تھے اس امت کی تب بلندی ہے جب وہ سود سے نکار کریں گے. دیکھیں نا کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل کا, چلے ان کو حکومت مل گئی, لیکن انہوں نے دنیا کی حکومت نہیں چاہی. کیوں نہیں چاہی؟ انہوں نے کہا کہ ایسا نظام بنا دیں کہ گدھوں کی طرح دنیا کمائے اور ہم کھائیں. انہوں نے سود کا نظام ایسا بنا دیا ہے کہ اب وہ لوگ کھاتے ہیں, ہم گدھوں کی طرح کماتے ہیں اور ان کو سود دیے جا رہے ہیں. سود کا سب سے چھوٹا گناہ کیا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ 70 یا 72 دفعہ زنا کے بارے میں مجھے تھوڑا سا یہ ڈاؤٹ تھا, اس لیے میں نے ایسا بول دیا. اور سب سے بڑا کیا گناہ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ. استغفر اللہ. ایسا انسان بچ سکتا ہے؟ زنا ہم میں عام ہے, بغض ہم میں عام ہے, حسد ہم کر رہے ہیں, بڑوں کا کہنا ہم نہیں مان رہے, چھوٹوں پہ شفقت ہم نہیں کر رہے, یتیموں کا خیال ہم نہیں کر رہے, لوگوں کا حق ہم ضبط کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں, اللہ کے نبی ہماری طرف شفاعت کریں گے اور ہم جنت میں. نہیں میرا بھائی, اس آگ کا ایندھن بننا پڑے گا. مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے, لیکن کم سے کم اللہ کے سامنے شرک تو نہ لے کے جائیں نا. درباروں پہ سجدے, مطلب میں کہتا ہوں کوئی لحاظ شرم ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف دیکھو یار. اللہ واحد ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العظیم. اللہ اپنی شان کیسے خوبصورت بیان کر رہا ہے اپنے نبی پہ جو اس نے قرآن نازل کیا ہے. اللہ بار بار بتا رہا ہے تم نہ مانو, پھر وہ ایک دن آئے گا جس دن کن ہوگا, ہر چیز فنا ہو جائے گی. اللہ کے سامنے ہم کیا چہرہ لے کے جائیں گے؟ اللہ کے نبی کے سامنے کیا چہرہ لے کے جائیں گے کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنے طویل سجدے کیے کہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ سبقت طاری ہوگی. ہم ان کے سامنے کیا چہرہ لے کے جائیں گے کہ آپ کے جانے کے بعد ہم نے آپ کا دین بدل دیا, بدعات جاری کر دی. اگر بھائی اس پہ آپ نے نہ سوچنا تو پھر میں کہتا ہوں آپ زندہ نہیں, آپ مردہ ہے. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے, فیملی فرینڈ کے ساتھ, اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں, میری ویڈیو کو لائک کریں. آپ اپنی طرف سے کوئی بھی ایک اچھا سا کمنٹس کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کے دل میں بات ہو وہ آپ کمنٹس میں ظاہر کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میرے چینل حدیبیہ اسلامک ٹی وی کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے اور اسلامک انفارمیشن والی ویڈیو وہ بھی میں لے کے آتا رہوں, اور بھی جو بھی معاشرے کے اندر کام چاہ رہے ہیں اگر وہ میں مناسب سمجھتا ہوں تو وہ بھی اپنے چینل کے اوپر میں ویڈیو آپ تک لے کے آؤں گا. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان ولید بٹی کو دیں اجازت. دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اللہ حافظ.